سنن ابی داود کے اندر یہ حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مسلمان صرف دنیا کمانے، آرام اور آسائش اور مادی دنیاوی فائدوں میں کھو جائیں گے، دنیا کی محبت میں اس طرح کھو جائیں گے کہ اپنی دینی ذمہ داریوں کو بالکل پس پش ڈال دیں گے، بھول جائیں گے کہ مجھ پر دین کی کیا ذمہ داری تھی۔ حق اور انصاف کے لیے کھڑا ہونا جب مسلمان چھوڑ دیں گے اور دین کو عملی زندگی سے دور کر دیں گے، دین الگ ہوگا اور ان کی زندگیاں بالکل الگ ہوں گی، تو اللہ ان پر ذلت اور کمزوری مسلط کر دے گا، اور یہ حالت اس وقت تک نہیں بدلے گی جب تک وہ سچے دل سے اپنے دین کی طرف واپس نہ آئیں۔ یہی آج ہماری حالت نہیں ہے کیا؟ ذرا بتائیں کہ ہم نے آخری بار سوچ سمجھ کر اور سنت کے مطابق نماز کب پڑھی تھی؟ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ آخری بار ہم نے قرآن کب کھول کر اس کا مطالعہ کیا تھا؟ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ ایمان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رسالت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ توحید کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ بنیادی چیزیں ہیں جس سے آج کا مسلمان محروم ہو گیا ہے۔ ذرا باہر معاشرے میں نکل کر آج یہ ٹیسٹ کر لیجئے، آپ جائیے اپنے معاشرے میں، سوال کریے لوگوں سے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس ملک میں ہے، بہت سارے لوگ جواب نہیں دے پائیں گے۔ جائیے ان سے پوچھئے مکہ کہاں ہے، ہندوستان میں ہے یا پاکستان میں ہے؟ بہت سارے لوگ کہیں گے کہ ہندوستان میں ہے، کوئی کہے گا پاکستان میں۔ دوستو، دین کی جو بنیادی چیزیں ہیں، موٹی موٹی چیزیں، اس سے بھی مسلمان محروم، تو پھر کیا امید لگائی جا سکتی ہے کہ مسلمانوں کے اوپر اللہ کی مدد آئے؟ ہم کس منہ سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں؟ ہم کس منہ سے کہہ سکتے ہیں کہ اسلام ہمارا مذہب ہے؟ ہم کس منہ سے کہہ سکتے ہیں کہ قرآن اللہ کی کتاب، یہ میری کتاب ہے، جبکہ سورۃ فاتحہ کا مجھے ترجمہ بھی معلوم نہیں، اس کے معنی معلوم نہیں، جبکہ مجھے یہ معلوم نہیں کہ اس کا جو پہلا پیج ہے اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتی ہے۔